کبھی سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر لہروں کو غور سے دیکھا ہے؟ وہ بار بار ساحل سے ٹکراتی ہیں، پھر واپس کھینچ لی جاتی ہیں، جیسے کوئی اندیکھی طاقت انہیں اپنی طرف بلا رہی ہو۔ یا پھر رات کے آسمان میں چاند کو دیکھو، وہ ہزاروں سال سے زمین کے گرد ایک ہی راستے پر گھوم رہا ہے، نہ کہیں بھٹکتا ہے، نہ کہیں خلا میں گم ہوتا ہے۔ آخر کون سی طاقت ہے جو چاند کو خلا میں بکھرنے نہیں دیتی، سمندروں کی لہروں کو قابو میں رکھتی ہے اور پوری کائنات کو ایک نظم میں باندھے ہوئے ہے؟ اسی پراسرار طاقت کو ہم گریوٹی کہتے ہیں، یعنی کشش ثقل۔ اگر ایک لمحے کے لیے گریوٹی ختم ہو جائے تو پوری کائنات افراتفری میں بدل جائے، سمندر خلا میں بکھر جائیں، سیارے اپنے مدار کو چھوڑ دیں اور ستارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔ لیکن گریوٹی کی سب سے خطرناک شکل بلیک ہولز ہیں، ایسی پراسرار جگہیں جہاں کشش ثقل اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ روشنی تک وہاں سے واپس نہیں آ سکتی۔ ذرا سوچئے، اگر کوئی طاقت روشنی جیسی تیز رفتار چیز کو بھی قید کر سکتی ہے تو وہ کتنی خوفناک ہوگی۔ مگر یہاں سے اصل سوال شروع ہوتا ہے، آخر گریوٹی خود بنی کس چیز سے ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات کی ہر بنیادی طاقت کے پیچھے ایک ذرہ موجود ہوتا ہے۔ روشنی کے پیچھے فوٹون، اسٹرانگ فورس کے پیچھے گلون اور ویک فورس کے پیچھے بورونز۔ یہ تمام پارٹیکلز لیبارٹریز میں دریافت کیے جا چکے ہیں، ان کے سگنلز ریکارڈ ہو چکے ہیں، ان کی خصوصیات ناپی جا چکی ہیں۔ لیکن گریوٹی، اس کا ذرہ آج تک صرف ایک نظریہ ہے۔ سائنسدان اسے گریویٹون کہتے ہیں، مگر آج تک کسی انسان نے اسے دیکھا نہیں، کسی مشین نے اسے پکڑا نہیں، نہ اس کی تصویر موجود ہے اور نہ ہی اس کا کوئی واضح ثبوت، جیسے کائنات نے اسے جان بوجھ کر چھپا رکھا ہو۔ یہی وہ راز ہے جس نے دنیا کے ذہین ترین فزسسٹ کو دہائیوں سے پریشان کر رکھا ہے۔ اگر گریویٹون واقعی موجود ہے تو پھر آخر وہ ہے کہاں؟ اور اگر موجود نہیں تو پھر گریوٹی آخر کام کیسے کرتی ہے؟ اسی سوال نے 20ویں صدی کے مشہور فزسسٹ فری مین ڈائسن کو ایک عجیب حساب لگانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے سوچا، اگر گریویٹون واقعی موجود ہے تو اسے محسوس کرنے کے لیے کتنی طاقتور مشین درکار ہوگی؟ شروع میں یہ ایک عام سائنسی سوال لگ رہا تھا، مگر جیسے جیسے حساب آگے بڑھتا گیا معاملہ خوفناک بنتا گیا، کیونکہ اگر گریویٹون کا سگنل اتنا کمزور تھا کہ اسے محسوس کرنے کے لیے ایک ناقابل یقین حد تک بھاری مشین چاہیے تھی، اتنی بھاری کہ اگر اتنا وزن جمع کر دیا جائے تو وہ اپنی ہی کشش ثقل سے دب کر بلیک ہول بن جائے، یعنی انسان ایسی مشین بنائے جو گریویٹون کو پکڑ سکے، مگر مشین مکمل ہونے سے پہلے ہی خود تباہ ہو جائے۔ یہ کسی سائنس فکشن فلم کی کہانی نہیں تھی، یہ خالص فزکس تھی، خالص ریاضی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب سائنسدانوں کو پہلی بار احساس ہوا کہ شاید کائنات اپنے سب سے بڑے راز کو آسانی سے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی۔ برسوں تک پوری دنیا یہی مانتی رہی کہ اگر گریویٹون کو دریافت کرنا ناممکن ہے تو یہ مسئلہ ٹیکنالوجی کا نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ انسان کے پاس اچھی مشینیں نہیں، بلکہ مسئلہ خود کائنات کے قوانین تھے۔ جیسے کوئی دروازہ ہو جس کے پیچھے تمام جواب موجود ہوں، مگر دروازے پر لکھا ہو کہ جو اسے کھولنے کی کوشش کرے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن سائنس کبھی نہیں رکتی۔ جب پوری دنیا کہتی ہے کہ اب آگے کوئی رستہ نہیں، تب کوئی نہ کوئی ایسا ذہن پیدا ہوتا ہے جو ناممکن کے انداز بھی ایک نئی راہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اور پھر 2024 میں کچھ سائنسدانوں نے ایک ایسا آئیڈیا پیش کیا جس نے پوری فزکس کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ شاید مسئلہ یہ ہے کہ ہم گریویٹون کو بہت چھوٹے ذرات سے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مثلا الیکٹران۔ گریویٹون اتنا کمزور ہے کہ وہ الیکٹران سے قریب سے گزر جائے تو شاید الیکٹران کو احساس تک نہ ہو، جیسے ایک دیو ہیکل ہاتھی ایک چھوٹی سی جالی کے درمیان سے گزر جائے اور جالی ہلے بھی نہیں۔ تو پھر سائنسدانوں نے سوچا کہ اگر چھوٹا جال کام نہیں کرتا تو کیوں نہ ایک بہت بڑا کوانٹم جال بچھایا جائے، ایک ایسا جال جو کئی ٹن وزنی ہو مگر پھر کوانٹم کی سطح پر کام کر سکے۔ اسی مقصد کے لیے ایک دیو ہیکل دھاتی سلنڈر کا تصور پیش کیا گیا، ایک ایسا سلنڈر جو بیریلیم یا نیوبیم جیسی دھاتوں سے بنا ہو اور کئی ٹن وزنی ہو۔ مگر اصل راز اس کے وزن میں نہیں تھا، اصل راز اس کے درجہ حرارت میں تھا۔ سائنسدانوں نے کہا کہ اس سلنڈر کو اتنا ٹھنڈا کیا جائے کہ اس کا درجہ حرارت تقریباً مطلق صفر کے قریب پہنچ جائے، یعنی -237 ڈگری کے آس پاس۔ یہ وہ درجہ حرارت ہے جہاں ایٹمز تقریباً حرکت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ عام حالات میں ہر ایٹم الگ الگ حرکت کرتا ہے، جیسے ایک بھیڑ میں ہر انسان اپنی مرضی سے چل رہا ہو۔
मगर जब दर्जा हरारत इंतहाई कम हो जाता है तो ये तमाम एटम्स एक साथ हरकत करने लगते हैं, जैसे हजारों लोग अचानक एक ही जहन के तहत काम करना शुरू कर दें। और यही वो लम्हा होता है जब पूरा सिलेंडर एक जायंट क्वांटम ऑब्जेक्ट बन जाता है। इस सिलेंडर की वाइब्रेशन को फिजिक्स में फोनॉन कहा जाता है और यही फोनॉन ग्रेविटी के इंतहाई कमजोर सिग्नल्स को महसूस करने की सलाहियत रखते हैं। अब जरा ये तसव्वुर करें, जमीन के हजारों मीटर नीचे एक खुफिया लेबोरेटरी मौजूद है। चारों तरफ मुकम्मल खामोशी है। दर्जा हरारत इतना कम है कि आम इंसान चंद लम्हों में जम जाए। दरमियान में एक देवहैकल धाती सिलेंडर खामोश खड़ा है। इसी दौरान कायनात के किसी दूर दराज हिस्से में दो न्यूट्रॉन सितारे आपस में टकराते हैं। न्यूट्रॉन सितारे ऐसे मुर्दा सितारे होते हैं जिनका एक चम्मच मादा पूरे पहाड़ जितना वजनी हो सकता है। जब ये देवहैकल सितारे आपस में टकराते हैं तो स्पेस टाइम खुद लरजने लगता है। खला के अंदर लहरें पैदा होती हैं जिन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। ये लहरें करोड़ों नूरी साल का सफर करती हुई जमीन तक पहुंचती हैं। फिर वो इस खुफिया लेबोरेटरी से गुजरती हैं और अचानक सिलेंडर के अंदर एक मामूली सा इर्तियाश पैदा होता है, एक क्वांटम जंप। सेंसर एक मुख्तसर सा सिग्नल रिकॉर्ड करता है, क्लिक। शायद यही इंसानी तारीख का सबसे अहम क्लिक हो सकता है, क्योंकि मुमकिन है ये ग्रेविटॉन की पहली झलक हो। लेकिन मसला यह था कि वो सिलेंडर इतना हसास था कि दूसरी चीजें भी वैसा ही सिग्नल पैदा कर सकती थी। अगर जमीन हल्की सी हिले तो क्लिक, अगर कोई कॉस्मिक रे आकर टकराए तो क्लिक, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शोर पैदा हो तब भी क्लिक। तो फिर साइंसदान कैसे यकीन करें कि कौन सा सिग्नल वाकई ग्रेविटॉन का है? यहां एक और ज़हीन तरीका इस्तेमाल किया गया। अगर उसी लम्हे एक दूसरी मशीन भी वही सिग्नल पकड़े तो फिर इम्कान बढ़ जाता है कि यह महज इत्तिफाक नहीं। इसी मकसद के लिए लीगो का इस्तेमाल किया गया। लीगो वो मशहूर मशीन है जिसने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स दरियाफ्त की थी। अगर लीगो और ये क्वांटम सिलेंडर एक ही वक्त में एक जैसा सिग्नल रिकॉर्ड करें और दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो तो फिर ये बहुत बड़ी बात होगी। दो मुख्तलिफ मशीनें, दो मुख्तलिफ मकामात, एक ही लम्हा, एक ही जैसा सिग्नल। यही वो ख्याल था जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली, क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा था कि इंसान वाकई ग्रेविटी के सबसे बड़े राज के करीब पहुंच गया है। लेकिन जैसे ही साइंसदानों को लगा कि शायद अब ग्रेविटॉन हाथ आने वाला है, एक नई मुश्किल आ गई। कुछ फिजिसिस्ट ने कहा कि हो सकता है ये सब एक धोखा हो सकता है कि ग्रेविटेशनल वेव खुद ही इस सिलेंडर के अंदर क्वांटम सिग्नल पैदा कर रही हो, बगैर किसी ग्रेविटॉन के। यानी जो सिग्नल इंसान ग्रेविटॉन समझ रहा है वो दरअसल सिर्फ एक क्लासिकल वेव भी हो सकती है। और यही वो लम्हा था जब पूरी साइंसी दुनिया एक बार फिर उलझन में फंस गई, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर इंसान आज भी नहीं जानता कि ग्रेविटी वाकई क्वांटम है या नहीं। और अगर वाकई ग्रेविटी क्वांटम निकली तो शायद पूरी हकीकत वैसी नहीं जैसी आज हम समझते हैं।